الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسن إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له هلا وضعت هذه اللبنة ألا أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیج پر رونق فرما علماء کرام، بزرگان ملت، عزیزان محترم، پردہ نشی ماں و بہنوں، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی محفل میں جمع ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگ اور دوستو، کائنات میں کون ایسا شخص ہے جو بغیر واسطہ رسالت کے اللہ کو جانتا یا پہچانتا ہو؟ اللہ کون ہے، کون جانتا تھا اور کون جان سکتا ہے؟ جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے یہ بات بتائی نہ جائے۔ قرآن کریم میں اگرچہ کہ اس طرح کے مضمون پر کوئی خاص لفظ لا کر اللہ نے بتایا نہیں، لیکن حضور کا وسیلہ ہونا اتنا واضح اور صاف بات ہے کہ حضور کے ذات والا کو ہی یہاں بطور دلیل پیش کر دیا جائے تو یہی کافی ہے، کیونکہ
جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دینا ہی چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر کیوں اللہ رسول کو بھیجتا ہے؟ رسول کیوں آتے ہیں؟ ویسے ہی کتابوں کو نازل کر دینا تھا، اور کتاب کو بھی اگر اللہ نازل کر دیتا تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بتانے والا کون ہے؟ رسول کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کا ایک واسطہ ہے۔ حضور کی ذات خود، رسول کا ہونا خود، رسول کا پیدا ہونا، قوموں میں مبعوث کیا جانا خود یہ وسیلے کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ انتظام کیا اور اپنی سنت کو یہاں اختیار کیا، یہاں تک کہ کائنات کو جب پیدا کرنا تھا، حق تبارک و تعالیٰ نے، مشہور حدیث ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو ڈائریکٹ اپنے نور سے نہیں پیدا کیا، بلکہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا؟ یہ حدیث کثرت سے آئی ہے، بڑے اکابر علماء نے اس کو مانا ہے، بغیر کسی مسلکی اختلاف کے ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اس پر الگ ریفرنس دے کر اس کے سند کی بحث کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا، کسی اور سے نہیں۔ پھر اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے لیے اس نور کے 4 حصے کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نور محمدی کے ڈائریکٹ اپنے نور سے پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ قدرت نہیں تھی؟ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ درمیان میں حضور کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے حضور کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے اندر حضور کے بارے میں جو تصور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی زندگی گزار کے 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر 12 سال کے بعد ہجرت فرمائے، 10 سال مدینہ منورہ میں اپنی زندگی بسر کر کے آج گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما ہے۔ ہمارے پاس صرف رسول کا یہ تعارف ہے، یہ نہیں ہے صرف رسول۔ سرکار دو عالم صرف یہ نہیں ہے، ولادت سے پہلے بلکہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے اندر ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی۔ میں اس وقت نبی تھا کا مطلب اس وقت تھے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تو پھر کس شکل میں تھے؟ پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہے۔ حضور فرما رہے کہ پہلا انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، اس پہلے انسان کے اندر روح نہیں ڈالی گئی، اس وقت بھی میں تھا اور نبی بنایا گیا تھا، میں نبی بھی بن گیا تھا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم نبی ہے۔ کس کے نبی تھے؟ پھر نبی کے ہونے کے لیے امت کی ضرورت ہے۔
انسان ہی نہیں بنا تو اب کس کے نبی تھے سرکار؟ صاف لفظ ہے حدیث میں، کنتو نبیا، میں نبی تھا۔ کوئی آپ کو نبی ماننا تو آپ نبی ہوں گے۔ آپ کو کس نے کہا تھا، کس نے اقرار کیا تھا کہ آپ نبی ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے کالبوت میں روح پھونکنے سے پہلے میں نبی تھا؟ اس وقت کس کے نبی تھے؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے نبی تھے، نبی الانبیاء تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ عام انبیاء کی صفت ہے کہ امت کے ہونے سے وہ نبی بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم امت کے ہونے سے نبی نہیں، نبیوں کے ایمان لانے کی وجہ سے حضور نبی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں پر نور محمدی کو سایہ فگن فرمایا۔ اس کو شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب میں نقل فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر حضور کے نور کو سایہ فگن کر دیا گیا، تو وہ روح انبیاء، ارواح انبیاء اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ تم میں سے جو ایمان لائے گا اس نور پر اور ان کا جو کلمہ پڑھے گا، میں ان تمام کو دنیا میں نبوت عطا کروں گا۔ چنانچہ انبیاء جو چنندہ طور پر منتخب ہو کر نبی جو بنائے گئے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے نور محمدی کو سب سے پہلے پہچانا۔ جس نے نور محمدی کو پہچانا اور اس نور پر ایمان لایا، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معرفت محمد مصطفیٰ کے طفیل میں نبوت عطا فرمائی۔ وہاں پر بھی سرکار دو عالم کا واسطہ اور وسیلہ تھا۔ تو بات عرض یہ کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم پیدائش سے مانے یا جانے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان ڈیٹ آف برتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن پیدا ہوئے، اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جداگانہ تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے ہر نبی، حدیث میں خبر آتی ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جو اپنی امت کو میرے تذکرے سنائے نہ ہو۔ ہر نبی کہتے تھے کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ جب وہ نبی آ جائیں تو سب کی نبوتیں ختم، سب کی شریعتیں ختم، سب کی کتابیں منسوخ۔ وہ نبی جب آ جائیں گے تو یہ حقیقت محمدی کی ایک جھلک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو رکھا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اس نور سے کائنات کو بنایا۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کے نور سے نہیں بنے۔ اب ایک بہت بڑی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نور کہتے کس کو ہے۔ یہ بارہا ہم سنتے ہیں، نور ہے کیا چیز؟ نور کے بارے میں محققین علماء نے لکھا کہ وجودہ ثابت و کیفیتہ مجہول۔ نور وہ ہے جس کا ہونا تو ثابت ہے، مگر کس کیفیت میں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ کیا صورت تھی، کیا شکل تھی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ نور ہے۔ اس طرح کی کئی اور بھی مخلوق ہے، جیسے ہمارے اندر روح ہے، اس کو مانتے یا نہیں مانتے؟ ہم میں روح ہے، مگر روح کی شکل کسی نے دیکھی آج تک؟ کسی میت کی روح ہمارے سامنے سے نکل گئی، وہ ہمارے سامنے ہی مر گیا، مگر روح نکلتی ہوئی کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ہر ایک کو عقل ہے، ہر ایک کو عقل ہے، مگر کسی نے دیکھا کہ عقل کی شکل کیا ہے، صورت کیا ہے؟ نہ عقل کی صورت کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ عقل کی شکل کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے عقل نہیں ہے۔ اگر انکار کرے گا تو اپنے اوپر خود وہ ایک عیب کو ڈالنے والا بن جائے گا۔ اور یہ جو عقل ہے اور روح ہے، یہ سب نور محمدی سے بنی گئی ہے۔ نور محمدی سے بنائی گئی چیزوں کی جب شکل و صورت نہیں ہے تو پھر نور محمدی کی شکل و صورت کیسے ہوگی؟
حضور کے نور کی شکل نہیں تھی، وہ ہے، لیکن جس شان میں ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا، صاف الفاظ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نوری، اور ہر شے کو میرے نور سے بنایا۔ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ نور کا مطلب یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا تو اللہ کا نور نہیں گھٹ گیا، اس کے اندر گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، بزرگان دین نے اس کی مثال جو دی کہ اگر ہم ایک چراغ جلا دے، ایک کینڈل کو روشن کر دے، اور اس کے ساتھ اس کینڈل کے ذریعے سے اس کینڈل پر جو دیا ہے، جو لو ہے، آگ کی جو بتی ہے، اس کے ذریعے سے کئی کینڈلوں کو، کئی موم بتیوں کو سلگا دے، تو پہلے کینڈل میں جو روشنی ہے اس میں کمی نہیں آتی، وہ ویسے ہی رہتی ہے، سب منور ہو جاتے ہیں۔ جتنے کینڈل روشن کریں گے سب روشن ہو جائیں گے، مگر وہ پہلے کینڈل جس کے ذریعے سے ہزاروں موم بتیاں سلگ گئی ہے، وہ جیسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ عام ادنا سی مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بھی جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا مثالیں ہیں، ان مثالوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ مثالیں ہیں، ویسے ہی ہے، اللہ خود مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ کافر مثالوں کو لے کر مذاق اڑاتے تھے، کافر مثالوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، لیکن ایمان والے وہ ہوتے تھے جو مثالوں کو دیکھ کر، مثالوں کو پکڑ کر حقیقت تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا تو اس کے نور میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اب پھر حضور کے نور کو ساری کائنات، حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا تو پھر حضور کے نور میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، وہ نور بھی ویسے کا ویسا ہے، وہ نور بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، پھر ساری کائنات بھی روشن، پردے سے نہیں نکلا اور انجمن آ رہا ہے۔ نور ازلی کتنا ما فوق الاشارہ ہے، پردے سے نہیں نکلا اور انجمن آ رہا ہے، پردے سے باہر بھی نہیں آئے، وہ نور آج بھی ویسے ہی ہے اور ساری کائنات آباد بھی ہے۔ نور کا کمال یہ ہوتا ہے، نور کی تعریف یہ ہے، الذی ما ینور ما حولہ۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے مفردات القرآن، یہ علماء کے درمیان انتہائی معتبر کتاب ہے۔ قرآن کریم میں موٹے موٹے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے معنی متعین آپ نے کیے صحابہ کے روایات کے مطابق۔ اس میں نور کیا ہے، نور کا ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بتاتے ہیں، ما ینور حولہ، جو اپنے ارد گرد ماحول کو روشن کر دے اس کو نور کہتے ہیں۔ جیسے یہ لائٹ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، اس سے اس کے سائے میں بیٹھنے والے بالکل روشن ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، مگر اس روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے، اس روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، ساری کائنات کو اللہ روشن کر دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ اللہ تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن مخلوق کے اندر وہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے نور سے بنے؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ کسی کے ذریعے سے کلام نہیں کرتا، وہ ایک ایک ذریعہ سامنے رکھ کر انسانیت کی مدد کرتا ہے اور کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہاں تو وسیلہ آ گیا تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بتائیے کہ جب ہمیں بیماری آتی ہے تو شفا دینے والا کون ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں؟ دوائیں کیوں کھائیں؟ ویسے ہی مسجد کو جائیں اور دعا کرتے بڑھ جائیں، اللہ شفا عطا فرما۔ علاج کرنا سنت ہے، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانا سرکار دو عالم کی بھی سنت ہے، مگر عقیدہ یہ ہے کہ جب تم کسی کے ذریعے سے علاج کرواؤ، دوا حاصل کرو، گولی کھاؤ، تو بھروسہ عقیدہ یہ نہ رکھو کہ اس دوا سے شفا ملی ہے، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دوا کی صورت سے مجھے شفا عطا کیا ہے۔ ہادی مطلق اللہ ہے،
ہر بندے کو ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہر مخلوق کو وجود دینے والا اللہ ہے، ہر مخلوق کو ظاہر کرنے والا اللہ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جس طرح کسی بیمار کے علاج کے لیے ڈائریکٹ علاج نہیں کرتا، شفا نہیں دیتا، کسی دوا کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، کسی گولی کے ذریعے سے شفا عطا فرماتا ہے، اسی طرح ہدایت دینے کا بھی مسئلہ آیا تو راست نہیں دیا، نبیوں کو بھیج کر نبیوں کی صورت میں ہدایت دیا اور نور محمدی کو سامنے رکھ کر ساری مخلوق کو وجود عطا فرمایا۔ بات بالکل واضح ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے بھائی جو سمجھ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو کوئی اس طرح سے سمجھانے والا نہیں ملا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سمجھا رہا ہوں، کسی کو بھی علم آسان ہے، مگر توفیق جس کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات سمجھانے والا خود بخود عطا کرتا ہے۔ زندگیاں بہت سی گزر جاتی ہے، مگر زندگی میں اصل رونق اس وقت ملتی ہے جب کسی باخدا سے ہمارے زندگی کو تعلق ہو جاتی ہے، کوئی باخدا اللہ والا مل جاتا ہے، پھر ہمارے جو باطن میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سب وہی لوگ ختم کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہماری جماعتیں تو جھگڑے پیدا کریں گی اور جھگڑوں کو اور ترقی دیں گے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو مولا سے کیسا جوڑنا یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کو کس طرح ذلیل کرنا، اس جماعت کے ساتھ کیسا پیش آنا۔ اللہ اپنے بندوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے اس نظر سے کیا ہم نے دیکھا؟ نبی امت کو جس نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہم نے اس نظر سے دیکھا؟ نبی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ ہدایت پر آ جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر نہیں ایسا ہی مر جائے۔ نبوی والا سوچ نہیں ہے۔ یہ لفظ میں اس لیے بتایا کہ میں صبح میں ہم آ گئے تھے، ایک صاحب مجھے مل کر کہنے لگے کہ ہمارے مسجد میں ایک صاحب ہے جو ہمارے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہنے لگے ہمارے عقائد خراب ہے۔ یہ کیا ہے بھائی اس طرح سے لوگوں کا حال؟ بتائیے اگر وہ تمہارا بھائی ہوتا تو اس طرح سے کرتے؟ اگر کوئی شخص گمراہ نظر آیا، کسی کے عقائد خراب ہو گئے، اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اس کے ساتھ رویہ کیا ہو؟ بھائی علمی اختلاف رکھنا بالکل برحق ہے، علمی اختلاف ہر زمانے میں رہا، مگر جتنے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف تھا، مگر جھگڑے نہیں تھے۔ آج اختلاف بھی ہے، جھگڑے بھی ہے۔ گھروں میں بھی یہی حال ہے، گھروں میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ناراض ہو جاتے اور وہ بات کرنا چھوڑ دیتے۔ جھگڑے ہمیشہ سال ہا سال تک، سالے بھنیوں کے جھگڑے رہتے، دامادوں کے اور سسروں کے جھگڑے رہتے، ویسی زندگی گزر رہی۔ آج محبت کرنا، مل ملاپ کے ساتھ چلنے کا ماحول نہیں ہے، لوگوں کے دل تنگ ہو گئے، معاف کرنا چھوڑ دیے ہم، لوگوں کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہ رہی۔ اگر یہ طریقہ اللہ اختیار کرا تو ہمارے گناہوں کو دیکھ کر فوراً ہماری گرفت کر لیا تو ہماری زندگی کیا ہوگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرا تو فوراً ہم اس کی گرفت کر لیتے، اور ہمارے اندر ہزاروں گناہ ہے، اور اللہ اگر ہماری پکڑ کر لے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سامنے ہم حق پر رہ کر معاف کرے یا باطل پر رہ کے معاف کرے، یہ سوال نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو، اس کے باوجود سامنے والا غلطی پر ہو، تب بھی اس کو معاف کرو۔ ایسا کرنے میں تمہاری عزت اگر جا رہی ہے تو وہ عزت جس کی وجہ سے تم اس کو معاف نہیں کر رہے ہو، قیامت کے دن مجھ سے حاصل کر لو، میں وہ عزت تمہیں دے دوں گا۔ اتنا حضور نے فرمایا۔ یہ اخلاق کیا ہو گئے ہمارے؟ اسی لیے مسلمانوں کا معاشرہ ختم ہو گیا۔ مسلمان ایک جگہ جڑتے نہیں، جمتے نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ اختلاف برحق ہے، بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کو بہت سے مواقع پر سمجھ میں نہیں آتے، اور آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے سے کدورت رکھے، حسد رکھے، جلن رکھے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہاں تک کہ سلام کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔
کسی کو سلام کریں گے تو پھر سلامتی ہم کو ملے گی نا، ہم کو لوٹ کر سلامتی ملنے والی ہے۔ دوسرے کو سلام نہ کرنا گویا کہ ہم اپنے آپ کو سلامتی سے محروم کر لینا ہے۔ یہ عداوت اور دشمنی کہاں تک لے کر گئی ہم کو؟ اپنے پیر پر خود ہم کلاڑی مار رہے ہیں اور اس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات میں وسیلہ بنا کر رکھا۔ حضور واسطہ ہے، بغیر آپ کی ذات کے کوئی اللہ سے ملا نہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے، کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ آیت یہاں سے یہاں تک اتری ہے، یہ کس نے بتایا؟ احادیث بھی حضور، کئی ارشادات حضور کے ہوتے تھے، یہ فرق کس نے بتایا کہ یہ میرے ارشادات ہے، یہ قرآن ہے؟ قرآن الگ لکھواتے تھے، اور اتنی دیانتداری اور امانت داری ہے کہ بالکل قرآن کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر حضور نہیں بتلاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں معلوم کیسے ہوتا؟ ہر جگہ یہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا۔ صحابہ راست اللہ سے رجوع نہیں ہوتے تھے، اللہ سے رجوع بھی ہوتے تھے، وہ بھی طریقہ تھا، مگر بعض ایسے حالات آ جاتے تو ڈائریکٹ آقا دو جہاں کے پاس جاتے۔ قرآن شاہد ہے اس پر، حدیث تو احادیث تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ہم قرآن پر بات کریں گے، آج ڈائریکٹ قرآن پر بات کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، کس سے پوچھے؟ اللہ سے نہیں۔ جب صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، اللہ کا پتہ جب لینا تھا تو کس کے پاس گئے؟ ڈائریکٹ مسجد میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا کہ اللہ تو کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ کے در کے سائل بنے، آپ سے آ کر پوچھے کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے، کس سے پوچھے؟ سرکار دو عالم سے پوچھے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کی معرفت پوچھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن اتر رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کسی قرآن کی آیت کو تلاوت کر کے بتلا دے کہ اللہ کیسا ہے، صرف یہ پوچھا کہ یا اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اس قرآن کی آیت میں بعد میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ یہ آپ سے نہ پوچھے، آپ سے نہ مانگے، ہم سے مانگے۔ یہ خود سنت صحابہ کو قرآن نقل کر رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، بندے تو اللہ کے ہیں مگر سائل آپ کے ہیں، پتہ میرا ہے، پوچھ آپ سے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا عطا پتہ، اللہ کی معرفت، اللہ کے صفات، اس کے افعال اور اس کے آثار، اس کے کمالات، جو کچھ ہے وہ حاصل کرنا ہے تو صرف آقا دو جہاں کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے پیش کر دیا، قرآن نقل کر رہا ہے۔ یہ سوال کو قرآن کیوں دہرا رہا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے تو کیسا ہے وہ بتلا دینا تھا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب لوگ آ کر، جب میرے بندے آ کر آپ سے پوچھے، سوال کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ امتحان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سوال کو دہرا کر لکھنا یہ امتحان کے جو پرچے ہیں اس کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ دہرا بھی سکتے ہیں لیکن دہرایا نہیں جاتا، وقت بہت کم ہوتا ہے، جواب کا نمبر ڈالتے اور ہم جواب لکھ دیتے۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایک لفظ بھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اس مقام پر اس لفظ کے جگہ دوسرا لفظ ہوتا تو اچھا تھا، ایسا ایک مقام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ جتنا بیان ہونا ہے اتنا برابر بیان ہو گیا، جو چیز بیان ہونے کی نہیں ہے وہ بیان نہیں ہوئی، جو جس انداز میں بیان ہونا ہے وہ اس انداز میں بیان ہو گیا۔ تو سوال کو اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سب تو آگے کی آیت میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ ارے پتہ تو بعد میں ملا، پتہ ملنے کے لیے پہلے کس کا پتہ لینا تھا؟ اللہ کا پتہ لینے کے لیے پہلے کس کے در پر آئے وہ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، وہاں سے تم کو بات ملے گی۔ کیا یہ آیت اللہ کے رسول کے وسیلہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے کہ وہ ورڈ برابر آنا، ویسا قرآن میں نہیں آتا۔ یہ قرآن، ہم قرآن پر ایک خاص حکم لگا رہے ہیں،
قرآن پر ایسا کوئی نہیں ہے. قرآن ضابطے والی کتاب ہے. قرآن ضابطہ بیان کرتا ہے، قاعدہ اور قانون بیان کرتا ہے. ایک ایک مسئلے کو الگ الگ گن گن کر بیان نہیں کرتا. اسی لیے ایک ایک آیت کے تحت، ایک ایک لفظ کے تحت ہزاروں مسائل نکالے جاتے ہیں. ہزاروں مسائل کو گن کر قرآن بیان نہیں کرتا. ایک لفظ ایسا بیان کرتا ہے جس میں غوطہ لگانے سے ہزاروں مسائل نکلتے ہیں. یہ قرآن کی کیفیت ہے. مثال ایک عرض کر رہا ہوں اس کے لیے. جیسے ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. ان کو دوائی دینا پڑتا ہے، ان کو اٹھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے، دوا خانے کو لے کے جانا پڑتا ہے. ہزاروں ان کی خدمتیں ہوتی ہیں. مگر قرآن کریم اگر ہر ایک کو گن گن کر بتاتا تو قرآن 30 پارے نہیں رہتے، 300-400 پارے ہو جاتے قرآن. یہ 30 پارے پڑھنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے. 30 پارے پڑھنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے. اسی لیے قرآن نے صرف بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسا برتاؤ کرو جس سے وہ خوش ہو جائے. احسان کا لفظ ایسا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ برتاؤ کرو کہ ان کے دل میں ذرا برابر تکلیف یا کمی باقی نہ رہے. ایک لفظ استعمال فرما دیا. اب اس میں ساری خدمتیں خود بخود آ گئی. اب جب نافرمانی سے روکنے کا موقع آیا تو وہاں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. وہ ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار نظر آئے تو تم اف تک مت کہو. یہ اف عربی زبان کا انتہائی ادنا سا ادنا اور ہلکا سا ہلکا لفظ ہے. اس سے ہلکا لفظ نہیں ہے. اف کا مطلب کبھی کوئی بات کہے باپ یا کبھی ماں کوئی بات کہے گا جو کرتے ہیں ہوں کہہ کے منہ جو پلٹا لیتے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تم یہ تک کہہ کر تکلیف مت دو. کیا حکمت والا قرآن ہے. یاسین والقرآن الحکیم. قسم ہے حکمت والے قرآن کی. حکمت والا قرآن کیا ہے؟ حکمت کہتے کس کو ہے؟ لفظ ایک ہے معنی ہزاروں ہیں، ان گنت ہیں. وسیلے کے لیے لفظ نہیں آتا بلکہ ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے پاس کس طرح سے ہے. صحابہ کرام کی ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں گزری. جب بارش نہیں ہوئی، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، بارش نہیں ہوئی، کئی دن گزر گئے، مہینے گزر گئے. صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی ہے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہم پر رحم فرمائیے. اتنا فرمائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیوں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم خود اللہ سے مانگ لو، اور یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اللہ سے پوچھ لو. حالانکہ یہ حکم ہے صلاۃ استسقاء کا. جب بارشیں کئی دن تک رک جائے تو ایک خاص نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. سارے لوگ کسی میدان میں جمع ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے احکام الگ ہے. اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز. جس طرح عیدین کی نماز ہے، صلاۃ کسوف اور خسوف ہے، سورج گہن کی نماز ہے، چاند گہن کی نماز ہے، اسی طرح بارشیں نہ ہونے پر بھی ایک نماز ہے. حضور نے یہ یہاں اس وقت نہیں فرمایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو اللہ سے دعا کرو، بلکہ حضور نے ان کو خاموش کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بارش ہو جائے گی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بادلوں کی طرف اشارہ کیا اور بادل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے مدینے پر چھا گئے اور چھما چھم بارش ہوئی. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے اتنی بارش ہوئی کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جب آئے تو دھوپ میں پسینے سے ڈوب کر شراب ور ہو کر آئے. اب جب جمعہ سے ہم جانے لگے تو ہم بارش کے پانی سے لطف ہو کر گھر کو جانے لگے. بارشیں اتنی ہوئی. اب جب جمعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو حکم دیا، بارش برس گئی، تو پھر دوسرا جمعہ آ گیا، بارش کے رکنے کا نام ہی نہیں ہے.
پھر وہی صحابہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، پہلے تو بارش کے نہ ہونے پر مرتے تھے، اب بارش کے زیادہ ہونے پر مر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کہا کہ یا اے پروردگار یہ بندے مر رہے ہیں، ان پر رحم فرما، بارش بہت زیادہ ہو گئی، یہ بارش کیوں نہیں رک رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ نے حکم دے دیا بادلوں کو، برسنے کا حکم دیا، اب وہ برستے رہیں گے، آپ نے انہیں رکنے کا حکم کب دیا جو وہ رکے؟ آپ نے ان کو رکنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے کہا کہ تم برس جاؤ، قیامت آ جائے گی مگر یہ برسنا بند نہیں کریں گے۔ اب یہ برسنا رکنا ہے ان کا برسنا تو صرف آپ کے زبانی اتھر میں ہے، آپ انہیں رکنے کا حکم دے دیجئے تو وہ رک جائیں گے۔ پھر حضور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں ہوا لینا ولا علینا علی الاکامی والاجامی والاودیتی وعلی منابت الشجر۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا یہاں مت برسو، مدینے کے اطراف و اکناف جہاں پر بارش کی ضرورت ہے وہاں جا کر برسو، وادیوں میں برسو۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ جس طرف اشارہ فرما دیے بادل ادھر چلے گئے۔ یہ ساری مخلوق اشارے رسول پر مر مٹتی تھی، ایک غلام ہی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اشاروں پر اشارہ کرنا تھا، سب کچھ آپ کے تابع ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، وہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں سرکار سے کہ اے یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی علامت آپ کے بچپن ہی میں دیکھ لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیسے کب تم نے دیکھا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جب دائی حلیمہ کے پاس رہنے کے لیے رضاعت کے دن گزارنے کے لیے گئے تھے تو میرا دل ایک دن بے چین ہو گیا کہ میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لوں۔ تو میں مکے سے بنو سعد کی طرف آیا جو قبیلہ تھا دائی حلیمہ کا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے میرا دل بے چین ہو گیا، کئی دن گزر گئے تھے، میں تمہیں دیکھنے کے لیے پہنچا تو اتفاق سے وہ رات کا وقت تھا، وہ وقت رات کا وقت تھا۔ میں دیکھا، میں حلیمہ سے پوچھا کہ ہمارا بھتیجا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اب اگر ملو گے تو نیند میں خلل ہوگی۔ تو میں نے گزارش کی کم از کم میں وہ جھولے ہی میں دیکھ لوں گا، الگ سے ملاقات کی ضرورت نہیں، بس چہرہ انور کو ایک بار دیکھنے کی طرف ہے، دل بے چین ہے، ایک بار چہرے کو دیکھ لوں گا تو یہ دل جو بے چین ہے اس کو چین آ جائے گا۔ کہا کہ اجازت دے دی۔ جب وہ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسل رہے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں مسلنے کی حالت میں آپ جس طرف اپنے ہاتھ کو پلٹاتے، ادھر زمین پر حضور کا ہاتھ پلٹتا، ادھر آسمان پر اسی ہاتھ کے پلٹنے کے موافق اور مطابق چاند پلٹتا تھا۔ یہاں تو حکم بھی نہیں ہوا اے چاند تو پلٹ جا میرے اشارے پر، نہیں ہوا۔ وہ چاند کتنے فاصلے پر ہے اور آقا ہے جو جہاں زمین کے کتنے فاصلے پر ہے، حضور نے نہ حکم دیا نہ کچھ کہا، بلکہ وہ اشاروں کو دیکھ رہا ہے کہ حضور کا ہاتھ پلٹا تو چاند بھی پلٹنے لگا۔ یہاں تک حضرت عباس نے فرمایا میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ کے اشارے کے مطابق چاند پلٹ رہا تھا۔ اب حضور مسکرا کر کہنے لگے اب تک تو نہ جاننے کا اظہار کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی علامت میں بچپن نے ہی دیکھ لیا تھا تو حضور نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا کہ حضور کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب یہ روایت یہاں تک بیان کر دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کہہ رہے ہیں کہ اے چچا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چاند اس طرح سے جو حرکت کر رہا تھا میرے ہاتھ کے مطابق اس کی وجہ کیا تھی وہ تمہیں معلوم ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی عن البکاء۔ جب میں بچہ تھا شیر خارگی کے عالم میں تھا تو میرے لیے کھلونا نہیں تھا، میرے گھر میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوا تھا، کھلونے کہاں سے ملتے تھے؟ اس گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا جس گھر میں سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی، مگر گھر تاریک نہیں تھا،
چراغ کا نہ ہونا الگ بات ہے، گھر کا تاریک نہ ہونا الگ بات ہے۔ گھر میں چراغ نہیں تھی مگر روشنی برابر تھی۔ یہی بتانا چاہتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کھلونا نہیں تھا، اور وہ جو دائی حلیمہ تھی وہ بھی سارے دائیوں میں انتہائی غریب دائی تھی، اس کے گھر کے بکریوں میں دودھ تک نہیں تھا، کھلونے کہاں سے ملتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب ہے، کائنات کا سردار ہے، جس کے نور سے ساری کائنات کو بنایا، اس کے لیے کھلونا نہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے چن چن کر دیا، ماں باپ دیا تو بے مثل دیا، مقام دیا تو بے مثل دیا، ولادت کا وقت دیا تو بے مثل دیا۔ ہر چیز اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کیا کہ اس کی کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے۔ اب کھلونا بھی تو بے مثل ہونا تھا، کھلونا بھی تو بے مثل ہونا تھا۔ ایسا کھلونا میں اپنے محبوب کو دوں گا جیسا کھلونا سارے دنیا کا بادشاہ بھی کبھی کسی کو لا کر نہیں دے سکتا۔ چاند کو کون کھلونا بنا کر دے؟ جب سرکار کے لیے کھلونا نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ چاند مجھے بلاتا تھا اور فرماتے ہیں وَيُحَاكِينِي، مجھ کو کہانیاں سناتا تھا۔ چاند وہاں سے کہانیاں سنا رہا تھا اور سرکار آسمان سے کہانی وہ سنا رہا ہے، اور زمین پر سرکار کہانی سن رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں سبل الہدا والرشاد، سیرت کی معتبر ترین کتاب ہے۔ جتنی کتابیں لکھی گئی وہ ساری اسی کتاب سے لکھی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ قصے سنا رہا ہے اور سرکار سن رہے ہیں۔ شعور اتنا ہے کہ آسمان پر چاند جو باتیں کر رہا ہے وہ سن سکتے ہیں، کیا امتی یہاں سے پکارا تو نہیں سن سکتے؟ کیا ہو گیا ہماری ایمان کو؟ ہم سلام پڑھے یا درود پڑھے تو کیا سرکار سن نہیں سکتے؟ چاند کی باتیں جھولے میں رہ کر سن لیے تو کیا غلاموں کی فریاد اور غلاموں کے سلام کا جواب آج سرکار سن نہیں سکتے؟ تو بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، وہ جانتے اور مانتے تھے کہ حضور وسیلہ ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہونا، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جب وسیلے کی بات کرتے تو یہ کہتے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی وہ حال الگ ہے، ولایت کے قرب کے الگ الگ احوال ہوتے ہیں۔ کبھی بندہ راست مولا سے رجوع ہو سکتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ مولا کی طرف رجوع ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ درمیان میں ہمارے کچھ کرتوت اور سیاہ کاریاں ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس ڈائریکٹ صورت نہیں دکھا سکتے۔ باپ ناراض ہے اگر تو بچے کیا کرتے؟ ماں کو جا کے بولتے۔ جو شریف بچے ہیں ڈائریکٹ جا کے باپ سے لڑتے نہیں، ماں سے بولتے ذرا غصے میں ہے، ذرا منا لو، اور ماں اپنی ممتا کو جب پیش کرتی تو باپ عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ آداب ہے ہمارے پاس۔ جب کام نہیں ہوا تو کسی صورت سے ہم جاتے ہیں۔ دنیا میں تو سب کام کرا لیتے، ہم لیڈروں سے بھی مل لیتے، جتنے گیدڑ ملے اس سے ملتے، لیکن جب دین کا مسئلہ آ گیا، ایک سرکار دو عالم کا وسیلہ ہمارے لیے آفت ہو گیا۔ سارے کام کر لیتے ہم، جس سے ضرورت ہے وہ کر لیتے۔ بھئی یہ سرکار کی ذات کیوں اس طرح سے مختلف ہو گئی امت میں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو سنت صحابہ تھی، سنت صحابہ تھی، جب کبھی ایسے حالات آتے جہاں پر کوئی اور سہارا نہیں ہوتا، فوراً بارگاہ رسالت میں جاتے، اور حضور نے منع بھی نہیں کیا۔ جیسے یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے اب جب بارش کے لیے حکم دیا، بارش ہو گئی، پھر دعا کی تو بارش ساری رک گئی۔ ایک اسی طرح سے جنگ کا واقعہ ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، جنگ میں ان کی آنکھ میں تیر لگ گئی۔ آنکھ میں تیر لگنا تھا کہ وہ آنکھ کا سارا جو مغز تھا، جو دیدہ وغیرہ جو بھی تھا، وہ سب ہتھیلی میں آ کر گرا۔ وہ کیا کرنا تھا آپ بتائیے؟ ہم ہیں تو کیا کرتے تھے؟ یہ کیسا ہوگا؟ پہلے تو روتے بیٹھتے ہم، کس کی وجہ سے ہوا، نہیں آنا تھا یا نہیں ٹھہرنا تھا، وہاں ٹھہرنا تھا، ایسا کرا تو یہ حملہ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہو گیا اب آگے کیا ہونا ہے؟ وہ سیدھا وہ آنکھ اور اس کا جو خیمہ نکلا تھا وہ سرکار دو عالم کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں
یہ لے کر سرکار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ اس طرح سے ہو گئی ہے. یوں نہیں فرمایا کہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، صرف فرمایا کہ میری آنکھ اس حال میں ہے. تو وہ سرکار کی حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو آپ کو رہا نہیں جاتا تھا. یہ سنت تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، جانور ہو. ابھی ہم نے سنا کتے کی کیا حیثیت ہے، اس پر بھی رحم کرنے والے ہیں. اور ہم انسانوں پر بھی رحم نہیں کرتے دوست. ہمارے پڑوس ہی میں غریب ہوتا ہے، غریب کی بچی ہوتی ہے، ہم اپنی بچی کی شادی تو دھوم دھام سے کر دیتے. کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ ہم خود نہیں بھی 4 آدمی کو جوڑ کر ہی صحیح اس کی مدد کرتے. پھر یہاں جماعتوں کے مسائل بھی آتے، وہ فلاں جماعت کے ہیں. کتے کو بھی اس پر بھی رحم کر کے حضور نے بتلایا ہے کہ ہر انسان، ہر مخلوق قابل رحم ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حضور نے فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو وہ صحابی جب آ گئے حضور کی خدمت میں تو حضور نے ان کو لوٹایا نہیں، بلکہ اس آنکھ کے نکلے ہوئے خیمے کو اپنے ہتھیلی مبارک میں لیتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک اس میں ملاتے ہیں. ملا کر جہاں آنکھ کا وہ خالی حصہ ہے اس میں جوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہتھیلی مبارک سے مل دیتے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو افسوس کر رہا تھا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی. حضور نے جب آنکھ کو درست کر دیا تو اب میں شکر کر رہا تھا کہ اے اللہ تو نے میری آنکھ کو پہلے زخمی کر کے مجھ پر احسان کر دیا، کیونکہ اب یہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی. آنکھ خراب ہونے سے پہلے اتنی زیادہ تیز نہیں تھی. کل تک تو میں دیوار تک دیکھ رہا تھا، حضور نے کیا لعاب لگایا کہ اب دیوار کے پار بھی اس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں. اور ہمارے بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے صرف آنکھ کے بارے میں پوچھا. یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ پہلے سے زیادہ ہو جانا چاہیے. انہوں نے صرف یہ تقاضا پیش کیا تھا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، صرف مجھے ویسی آنکھ دے دے جو پہلے تھی، وہی کافی تھی. مگر انہوں نے جو مانگا حضور نے اپنے شان سے دیا. مانگنے والا اپنے حیثیت سے پوچھ رہا ہے، دینے والا اپنی حیثیت سے دے رہا ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی تھی. خوبصورتی کی ضرورت الگ کیا تھی، یہ بتانا تھا کہ اس آنکھ کو خوبصورتی اس لیے دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ آنکھ اور ہے، اس آنکھ کی خصوصیت اور ہے، کیونکہ اس میں لعاب مبارک محمد مصطفیٰ کا لگا ہے. اب یہ کیوں اس طرف گئے ہیں؟ کیا اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تھے؟ دوستو بہت سے مسائل ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور خلق کے درمیان وسیلہ ہے. اس کے بغیر خلق کو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے. اب یہ تو عام حالات تھے نا، جنگ کے حالات، اب میں بتایا ایک بارش کے حالات تھے. اب آئیے عبادت کا جائزہ لیں. عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے. اور نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کی جو ابتدائی حالت ہے، جیسے جیسے نماز آگے بڑھتی جاتی ہے بندہ فنا کے منازل طے کرتا جاتا ہے. پہلے سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے. جیسے قیام ہے، قیام میں وہ مقام نہیں ہے جو رکوع میں ہے. رکوع قیام سے زیادہ قرب والا مقام ہے. پھر اس کے بعد سجدے کا جو مقام آتا ہے، سجدہ رکوع سے زیادہ قرب الہی کا موقع ہے. صاف اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جیسے جیسے نماز ختم پہ ہوتی ہے تو بندہ مولا کے حد سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. اب جب نماز سارے منازل اس کے ارکان پورے ہو گئے، بالکل آخری موقع ہے نماز کا، اب ختم ہونے کو ہے. ختم ہونے کو ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ مولا سے بالکل قریب ہو گیا، سارے فنا کے مسائل طے کر لیا ہے، اب راست مولا کی بارگاہ میں ہے. ایسے وقت اس کو حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے بندے، تیری یہ فنا اللہ کے بارگاہ مقبول ہونا ہے تو میرے محبوب پر سلام بھیج.
السلام علیکا ایھا النبی کیوں ہے وہاں پر؟ وہاں نبی کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ بندہ ہے مولا ہے، پھر نبی کیوں آ گئی یہاں پر؟ اور بندہ بالکل مولا کے قریب ہو گیا، ایسے میں نبی کو کیوں لایا گیا؟ اور راست یہ فرما رہے کہ خطاب ہے السلام علیکا ایھا النبی، تم پر سلامتی ہو۔ جیسے میں کسی کو سلام کروں سامنے ہو تو کروں گا نا، آپ اپنے گھر میں ہیں، میں یہاں بڑھ کے سلام کروں گا تو یہ بیلنس نہیں ہوگا نا۔ تم پر سلامتی ہو، کسی کو سلام کرنے کے لیے اس کا سامنے ہونا، روبرو ہونا ضروری ہے، روبرو ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکا ایھا النبی کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بندے تو نماز میں صرف مولا کے روبرو نہیں، مصطفیٰ کے بھی روبرو ہے، محبوب خدا کے بھی روبرو ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف اللہ کے روبرو ہے، تم اپنے میرے محبوب کے بھی روبرو ہے، اسی لیے تو سلام کر رہے ہیں۔ اگر حضور مدینے میں ہے، تصور مدینے کا ہے، تو پھر السلام علیکا ایھا النبی، علیکا بھی ہے ایھا النبی بھی ہے، تم پر سلامتی ہو اے نبی، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ بالکل سامنے روبرو ہے۔ صرف اللہ سے عبادت پوری نہیں ہوتی، ساتھ میں رسول کی نسبت بھی ہے تو عبادت پوری ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کس نے بتایا ہم کو؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اللہ نے بتایا کہیں؟ قرآن کریم میں نماز کے مکمل نام بھی نہیں ہیں۔ 5 نماز ہے نا، نماز کے مکمل نمازوں کے نام بھی نہیں ہیں۔ مغرب کے نماز کا ذکر نہیں ہے، عصر کا ذکر نہیں ہے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، 3 نمازوں کا ذکر ہے۔ بات کا کیوں اللہ ذکر نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 3 نمازوں کا ذکر فرمایا، 2 نمازوں کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں، کسی دوسرے مقام سے حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 3 تو میں بتا دیا، مکمل نماز کے مسائل حاصل کرنے کے لیے میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ نماز ساری ہم نے سیکھی، صحابہ نے خود سرکار سے پوچھی یا رسول اللہ ادب دیکھیے ان کا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں کہاں ذکر ہے، جو ہم بے ادبیاں کرتے ہیں ڈائریکٹ یہ پوچھتے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں، یہ پوچھا انہوں نے۔ اب آپ کا اختیار ہے، چاہے آپ قرآن کے ذریعے سے بتائے یا اپنی ذات سے بتائے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ قرآن اترے گا تو قرآن پڑھ کر بتاؤں گا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ لو میں جیسے جیسے نماز پڑھتا جاتا ہوں ویسے نماز پڑھو، جیسے جیسے میں نماز پڑھتا جاتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ فنا فر رسول ہونے سے نماز ہوتی ہے۔ فنا کا مطلب جس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس کا سٹائل اختیار کرتے ہیں، انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، اس کا عین اس کا ہو بہو ہو کر ادا کرتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جو گمراہ ہے، جو ہیروں کے نام نہاد ہیرو حقیقت میں زیرو ہے، ان کے جو دیوانے بنے پھرتے ہیں، ان کا سٹائل، ان کی مانگ، ان کے کپڑے پہنتے ہیں، جب کسی ہیرو کا لباس وہ پہنتے ہیں تو ان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ میں وہ فلاں ہیرو ہوں، حالانکہ یہ وہ بنا ہی نہیں، یہ تصور ہوتا ہے اس کا کہ میں فلاں کے جیسا اپنا مانگ بنایا ہوں تو میں اب فلاں کے جیسا ہو گیا، حالانکہ ہو نہیں تھا، اس کے اندر تصور ہوتا ہے۔ عبادتوں کی صورتیں جتنی بھی ہے، صورت عبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں فنا ہونے کا نام ہے، حقیقت عبادت باطن رسول میں فنا ہونے کی علامت ہے۔ حضور کا حال کیا تھا، اس حال سے اپنے حال کو یہاں پر نمازی متصف کر لیتا ہے، برابر کر لیتا ہے۔ عبادت میں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا حصہ رکھا، اب کہاں چھوڑیں گے؟ اب یہ تو دنیا کی حالات ہے، دنیاوی حالات ہے۔ جب میدان محشر میں جائیں گے، حشر کا میدان جب ہوگا، ساری مخلوق یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جو بے نفس ہے، نفس رہ کر بھی بے نفس ہے، انبیاء علیہ السلام بے گناہ معصوم عن الخطا ہو کر بھی اللہ کے جلال کے سامنے خاموش رہیں گے۔ ساری مخلوق
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو عاجز تصور کرے گی ساری مخلوق. اب سارے مل کر سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو. سارے لوگ مل کر جائیں گے آدم علیہ السلام پر, آپ کی خدمت میں جا کر کہیں گے اے ہمارے باپ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں. اللہ کا جلال آج ایسا غضبناک ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ سے, آپ سفارش فرما دیں. تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے ایک چھوٹی چوک ہو گئی تھی, میں وہ دانہ کھا لیا جس سے روکا گیا تھا, لہذا اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی صورت نہیں ہے میرے پاس. کیا کہہ رہے ہیں انبیاء, ہم کتنے دلیر ہیں دوست. وہ ایک ایسی چوک جس کو اللہ نے خود کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, قرآن کہہ رہا ہے فَنَسِيَا, آدم بھول گئے تھے, ان کے دل میں ہم نے گناہ کا ارادہ تک نہیں پایا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک چوک ہو گئی, یہ چوک رکھ کے اس کو کیا صورت دکھاؤں. اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے نبی کے پاس جاؤ. تو پھر ساری قوم, یہ بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, ہر حدیث کی کتاب میں, اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں. وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے اللہ نے آپ کو بڑی عمر عطا فرمائی, آپ کو کشتی دی, آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا, آپ کے مناجات مشہور ہے. سب کہنے لگے. آخر میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ آخر کیا کہنا کیا چاہتے ہو تم. کہا کہ ہماری سفارش فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہم بات کرنے کے حال میں نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھی ایک چوک ہو گئی, میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی درخواست کی تھی, اس پر مولا ناراض ہو گئے تھے. ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اے اللہ میرا بیٹا ہے, اس کی حفاظت فرما. کنعان جو کافر ہو گیا تھا, میں اللہ سے پوچھا, اللہ ناراض ہو گیا کہ کافر کے بارے میں سفارش کیسے کر رہے ہو. آج میرے لیے اللہ کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے, میں کس صورت سے جاؤں. اسی طرح ہر نبی کے پاس جائیں گے, ہر نبی کے پاس ساری امتیں, ساری انسانیت ہے, سب تھک گئے. یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کیوں مارے پھرتے ہو, ادھر ادھر کیوں پھرتے ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ منوانا ہے تو صرف ایک صورت ہے, ایک ہی ذات ہے. جاؤ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ, تم وہاں جاؤ, تمہاری بات پوری ہو جائے گی. وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ کی عطا برس جائے گی, کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. ادھر ساری امتیں سرکار کے پاس جائے گی ڈھونڈتے ہوئے, ادھر سرکار دو عالم پلٹ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے بندو کدھر پھر رہے ہو. نرجو الشفاعت یا رسول اللہ, یا رسول ہم شفاعت کو امید رکھتے ہیں. حضور فرمایا انا لہا, ارے اس کے لیے تو میں ہوں, کوئی اور تو اس کے لیے نہیں تھا, میں ہوں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے, چلو میں اللہ کی زام سے کہیں گے چلو میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں. اب جب حضور گئے تو حضور نے اپنا مقام و مرتبہ نہیں رکھا, سیدھا گئے اور سجدے میں گر گئے, سجدہ ریز ہو گئے. اور حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل پر ایسے تسبیح کے کلمات اتاریں گے جیسے کلمات کبھی اللہ نے کسی انسان پر نہ کسی فرشتے پر اتارا. یہاں تک کہ میں بھی اس طرح کے کلمات سے کبھی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کیا, ویسے کلمات میرے دل پر اللہ اتارے گا, میں اس کے ذریعے سے دعا کروں گا. پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک واشفع تشفع سل تعطا, اے محبوب آج کا دن سر جھکانے کا نہیں ہے. ساری زندگی تو آپ نے راتیں گزار دی روتے روتے, ساری زندگی آپ نے سجدوں میں گزار دی, آج سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج اپنے سر مبارک کو اٹھائیے. وشفع, بتائیے کیا چاہتے ہیں. حضور نے ابھی کچھ نہیں فرمایا, دل کی بات خود سمجھ کر کہتا ہے کہ محبوب شاید آپ شفاعت سفارش کرنے کے لیے آئے ہو, پوچھئے کس کو بخشوں. آپ بولتے جائیے کس کی مغفرت کروں. سل تو ہوتا, کیا ہونا ہے مانگیے آپ. تو حضور فرمائیں گے مولا اپنے جلال کو پہلے ٹھنڈا کیجئے, آپ کے بندوں میں یہ تاب نہیں ہے کہ آپ کے جلال کے سامنے ٹک سکے, اور پہلے حساب و کتاب کا آغاز کرے, حساب و کتاب کا آغاز کرے. اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب آپ پہلے ہمارے قریب آ جائیں,
حضور کہیں گے نہیں مولا پہلے آپ حساب شروع کریں، تو حضور اللہ فرمائے گا نہیں محبوب آپ میرے پاس آ جائے میں شروع کروں گا، تو حضور فرمائیں گے نہیں مولا پہلے شروع فرمائیے، تو پھر اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے محبوب آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے اور بندوں کو صف بستہ بھیجتے جائے، صرف آپ اشارہ کرتے جائیں گے کہ میں کس کو بخشوں، آپ جس کو اشارہ کریں گے میں اس کو بخشتا جاؤں گا۔ اب جس پر سرکار کی نظر ٹھہر گئی، ہم اپنی صورت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہماری صورت حضور کے اشارے کے لائق ہے یا نہیں، ہماری زندگی حضور کے اشارے کے لائق ہے یا نہیں۔ خیر اصل یہ واقعہ یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا، وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضور کے وسیلے کے بغیر نہ حساب کا آغاز ہوا نہ کوئی جنت میں جا سکے گا۔ کیا یہ وسیلہ نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ساری قومیں نبیوں کے پاس کیوں گئی، اللہ کے سرکار دو عالم کے پاس کیوں گئی؟ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دینا تھا کہ مولا ہماری بخشش فرما یا ہمارا حساب شروع فرما۔ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، یہ ثابت کر دیا کہ اے بندو تمہاری زندگی کی آغاز اس کے لیے بھی میرے محبوب کا نور تھا، اب تم جنت میں بھی جانا ہے، تمہیں راحت بھی ملنا ہے، تو میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بلا واسطہ نواز سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر بندوں میں وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ مولا سے لے سکے۔ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے دوست، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا جس کے ذریعے سے جس کی پہنچ وہاں تک ہے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیری معراج کے تو عرش و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کے میں تیری قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج کیا ہے؟ حضور کے قدموں میں پہنچنا ہماری معراج ہے۔ یہ حضور کی معراج ہے کہ وہ عرش تک پہنچے، وہاں سے ہمیں ملے گا جو کچھ ملنا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، راس ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اس آیت میں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ گناہ کرے اور اے محبوب مغفرت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، نافرمانی کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے جانوں پر ظلم کیے یعنی گناہ کیے، جاؤکا، اب اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو کس کے پاس جانا؟ نافرمانی جس کے پاس ہوئی معافی مانگنے کے لیے بھی تو اس کے پاس ہی جانا ہے نا۔ بھئی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں کسی دوسرے کے پاس جا کر معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ میری نافرمانی کر کے آپ کی بارگاہ میں آپ کے دہلیز پر آ جائے، فاستغفر اللہ، وہاں آ کر میری بارگاہ میں رجوع ہو کر مغفرت طلب کرے، کیا بات ہو رہی ہے؟ غور فرمائیے۔ گناہ اللہ کے ساتھ، خلاف ورزی اللہ کی، نافرمانی اللہ کی، بارگاہ میں سرکار کی جا رہا ہے، وہاں جا کر پھر اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے۔ کیا جہاں پر وہ گناہ کیا وہاں بیٹھ کر توبہ کرا تو توبہ قبول نہیں ہوتی تھی؟ جہاں سے بندہ توبہ کرے توبہ قبول ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی صورت لے کر پیش نہیں ہو سکتا۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی صورت ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا، اور یہ آداب بھی نہیں ہے۔ گناہ کر کے ڈائریکٹ بارگاہ میں جا سکتے، جیسے مثال دیا، بیٹا نافرمانی کیا باپ کی، وہ ڈائریکٹ باپ کے پاس جانا اس کے لیے ادب نہیں ہے، ماں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ یہ شریف جو بچے ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب شریف لوگوں کی تو مثال نہیں دے سکتے، قابل مثال ہی نہیں ہے، قابل تمثیل ہی نہیں ہے۔ تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا تو وہاں توبہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں بھی تو توبہ قبول ہو سکتی تھی۔ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد میرے محبوب کے دہلیز پر جاؤ، وہاں جا کر تم پھر دعا کرو؟
واستغفر لهم الرسول، اس کے بعد تم صرف وہاں جا کر جو چاہے اپنے من میں بول لیے، یہ نہیں ہوتا۔ واستغفر لهم الرسول، تم جاؤ میرے محبوب کو اس طرح سے مناؤ کہ وہ بھی تمہارے حق میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ کیوں فرما رہا ہے فاستغفر اللہ؟ بھئی دہلیز پر آ گئے، اے اللہ اس چوکٹ کا وسیلہ دے رہا ہوں مجھے معاف فرما، یہ بھی کافی نہیں، جاؤ وہاں پر میرے محبوب کے بارگاہ میں ان کو مناؤ اور اتنا تعلق پیدا کرو کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں، ہماری بارگاہ میں کہے کہ مولا یہ بندہ مجبور ہے، معاف فرما دے۔ اس طرح سے پوچھو انہیں جا کر۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی توبہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ توبہ میں تمہیں اللہ بھی مل جائے گا اور اس کی غفوری بھی مل جائے گی۔ بعض لوگوں نے اس میں یہ مطلب نکالا کہ یہ حضور کے حیات ظاہری سے تعلق تھی۔ اب کیا کریں گے جب بدبختی پیچھا کرتی ہے؟ تو ایک اللہ موقع دے رہا ہے، کیسے سے کیسے گناہ بھی ہو بخشوانے کے لیے موقع دے رہا ہے، اور ہم اس موقع کو اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اپنے آپ سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ تو حیات ظاہری کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، مطلب تم بخشے نہیں جانا، یہ ہونا ہے ہم کو۔ بھئی عقیدہ بنائے تو ایسا بنائے جس سے فائدہ ہو، جہاں تک ہو سکے۔ اب یہاں تو اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حیات ظاہری سے ہے؟ جب تک حضور باحیات تھے اس وقت یہ ہے، جب حیات ظاہری ختم ہو جائے، حضور کی وفات ہو جائے، تو اس وقت یہ آیت کا حکم نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ گنجائش اس میں ہے کہ حیات ظاہری کے بعد، وفات کے بعد بھی اس آیت کا فیض جاری ہے، یہ معنی نکل سکتا ہے، اور اس معنی کو نکالنے کی گنجائش رکھتے ہوئے اپنے آپ کی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے عقل ہماری کتنی کام کر رہی ہے۔ خیر اس کے بھی جواب ہمارے پاس بہت ہے۔ اگر کوئی یہ نہ مانے کہ حضور کے حیات ظاہری سے تعلق ہے، بات کے بھی نہیں ہے، یعنی حضور جب تک باحیات تھے، وفات نہیں ہوئی تھی، اس وقت کوئی حضور کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی کرے، پھر حضور اس کی سفارش کرے، پھر مغفرت ہوگی، یہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے، یہ ثابت کریں گے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آیت کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، تفسیر القرآن الحکیم، آپ کی تفسیر مشہور ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں یہ واقعہ بیان، یہ آیت بیان کر کے اس کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور جب واقعہ بیان کیے تو حضور کی حیات ظاہری میں کوئی صحابی آ کر توبہ کرے، ایسے تو واقعات ہے، مگر وہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ آپ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، حضور ابھی وصال نہیں فرمائے، اس سے پہلے کوئی صحابی آ کر حضور کی بارگاہ میں توبہ کیے ہو، ایسے واقعات بھی ہے، مگر انہوں نے حیات ظاہری کے واقعات بیان نہیں کیے، بلکہ وفات کے بعد جو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر توبہ کیا، اس کی مغفرت ہوئی، وہ واقعہ بیان کیے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس آیت کا حکم حضور کے وفات کے بعد بھی ہے، وفات سے پہلے بھی ہے۔ ایک شخص آتا ہے حضور کے بارگاہ میں، امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، وہ اس وقت سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں تھے، روضہ اطہر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے وقت ایک اعرابی آتا ہے اور حضور ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے چمٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انی ظلمت نفسی، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہوں، بڑا گناہگار اور خطاکار ہوں، اور اللہ نے فرمایا، یہ کہہ کر وہ قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سفارش کر دے تو میری گناہوں کی میری بخشش ہو جائے گی، خدا کے واسطے آپ میرے لیے سفارش فرمائے۔ وہ رو رو کر تھوڑی دیر قبر انور سے چمٹا رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر جو محدث بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے باخدا تھے، امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عتبی جاؤ اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جو آیت پڑھ کر میری بارگاہ میں آ کر گناہوں کی مغفرت مانگ رہا تھا اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ جو اشعار پڑھا تھا، اب چلو یہ واقعہ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ جب ہم کو حج کو جانے کا اتفاق ہوا ہمارے شیخ کے ساتھ، وہ جو اشعار وہ شخص آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے پڑھا تھا، وہ اشعار آج بھی جالیوں پر لکھے ہوئے ہیں، جالیوں پر وہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم۔ اس کے یہ اشعار تھے، اے وہ برگزیدہ ہستی جو زمین کے سب سے بہترین حصے میں آرام فرما ہے، گویا کہ ان کے ساتھ بہت سی مہربانیاں، سخاوتیں اور بخششیں ہیں، یہی ایک ذات ہے جس سے ہم کو شفاعت کی امید ہے۔ کب؟ اس وقت جب کہ سارے لوگ پل صراط پر گزرتے ہوئے کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے، اس وقت آپ پہ شفاعت کے سوا ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ جو دو ساتھی آرام فرما ہے، آپ کے دو یار آپ کے آرام فرما ہے، ان پر بھی ہماری طرف سے سلام ہے۔ یہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کس واقعے کو انکار کر دے، سب کو انکار کر دے، یہ اشعار آئے کہاں تھے؟ اس شخص کی طرف سے آئے تھے جو شخص وہاں پہنچا تھا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ یہ سنت ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی۔ چھوڑیے یہ تو امتی کا مسئلہ ہے بھائی، ہم اس کو مانتے نہیں، چلو یہ چھوڑو۔ آخر میں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، کیا آدم علیہ السلام کو توحید کا تقاضا معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ کسی نبی کے اندر شرک کا کوئی اثر تھا؟ جائے کہ ابو البشر ہے آدم علیہ السلام، جب آپ سے چوک ہو گئی 300 سال کا عرصہ گزرا، زیادہ کی بھی روایت، کم سے کم کی جو روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 300 سال کا عرصہ گزر گیا روتے روتے، اور یہ رونا خود ایک توبہ تھی۔ الندم هو التوبہ، ندامت کا آ جانا خود ایک توبہ ہے، شرمندگی میں آ جانا خود توبہ ہے۔ آدم علیہ السلام شرمندگی سے اس طرح ڈوب گئے تھے کہ آنسو کو برساتے برساتے دریا بہنے لگے، مگر توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایک سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہتا تھا، اور سارے آدم علیہ السلام کی اولاد کو وراثت کے طور پر باپ کی ایک بہت عظیم ترین وراثت کو منتقل کرنا چاہتا تھا کہ اے اولاد آدم سیکھو اپنے باپ سے، کہ جب 300 سال تک ان کے آنسو بہتے بہتے دریا روا ہو گئے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی، تو پھر کب جا کر توبہ قبول ہوئی؟ پھر ایک دن یاد آیا ان کو، یاد آنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود دل میں بات ڈالا تھا کہ اے آدم کب تک روتے رہو گے، کب تک آنسو بہاتے رہو گے؟ یہ آنسو بہانا بالکل ہماری بارگاہ مقبول ہے، مگر کیا کروں میں؟ جب تک میرے محبوب کے وسیلے کو نہیں دیکھتا میری غفاریت میں ہلچل نہیں مچتی۔ جب یہ وسیلہ آ جاتا ہے تو میرے صفات میں ایک عجیب قسم کی تجلی برپا ہو جاتی ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی ذنوبی، اے اللہ میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام تو نے اپنے نام کے بالکل بازو میں رکھ لیا۔ جب ہم کلمے کو لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ کوئی لفظ بیچ میں نہیں ہے۔ اصل میں ایک لفظ ہونا تھا وہاں پر، گرامر کے لحاظ سے ایک لفظ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔
تو اللہ کی الوہیت الگ ہے، حضور کی رسالت الگ ہے، تو دو الگ الگ جہاں مضمون آتے ہیں تو عربی گرامر کے لحاظ سے درمیان میں واو آتا ہے. واو کا معنی ہے اور. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہونا تھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. یہ واو کیوں نہیں آیا؟ آنا تھا نا. یہ واو کلمے میں ایک حرف کی بھی زیادتی کرنا یہ کفر ہے. یہاں تک کہ کوئی رسول کی جگہ نبی کہہ دے مسلمان نہیں ہو سکتا ہو. ایک حرف بھی زیادتی اس کی کر نہیں سکتے. واو کو یہاں اللہ نکال کے بتا دیا. یہ واو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. واو آتا کیوں؟ یہ دو الگ الگ ہے بتانے کے لیے واو ہے. یہاں سے واو کو نکال کے اللہ تعالیٰ یہ بتلا دیا یہ دو الگ الگ نہیں ہیں. ذات دونوں کی الگ ہے مگر دونوں کے درمیان کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے. اسی لیے واو کو نکال دیا. کوئی اگر یہ دو مضمون الگ ہوتے، اللہ یہ الگ ہے، رسول یہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں، غیر ہیں ایک دوسرے کے، غیر ثابت کرنا ہوتا تو واو لاتے تھے. یہ غیر نہیں ہے، یہ دو اللہ ہی محمد نہیں، محمد ہی اللہ، یہ نہیں ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا جانیے کیا ہو. آپ خدا بھی نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ خدا ہرگز نہیں. ہم نے کبھی یہ تصور کسی کو دیا ہی نہیں. وہ نور کے بارے میں جب لاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کا بھی نور ہے، سرکار کا بھی نور ہے. بھئی نور ہونے میں اللہ کا نور الگ، سرکار کا نور الگ. نور کے لیے لفظ دونوں کا ایک ہے مگر دونوں کے نور الگ ہے. وہ نور یہ نہیں، یہ نور وہ نہیں. نسبت بدلتے ہی شے کی اہمیت خود بخود بدل جاتی. مثال کے طور پر آپ اپنے مسجدوں میں یا گھروں میں ٹیلز لانے کے لیے لگائے. مثال کے طور پر مسجد میں ٹیلز کے لیے ٹیل منگا لیے، مسجد کے فرش پر تھوڑے ٹیلز بچھا دیے اور مسجد کے بیت الخلاء میں ٹوائلٹس میں کچھ ٹیلز بچھا دیے. بتائیے مسجد میں جب جائیں گے تو چپل پہن کر جانا بے ادبی ہے اور طہارت خانے میں جب جائیں گے تو بغیر چپل کے جانا بے ادبی ہے. یہ بھی وہی ٹیل ہے، رنگ بھی وہی ہے، کوالٹی بھی وہی ہے، کمپنی سب وہی ہے. یہاں چپل کے بغیر کیوں جاتے ہیں، وہاں چپل کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ نسبت بدل گئی. وہ ٹیل جو مسجد کے فرش میں ہے اس کو تعلق مسجد کے پاکیزگی سے ہے اور وہ ٹیل جو طہارت خانے میں لگی ہوئی ہے اس کو مسجد کے طہارت خانے سے نسبت ہے، مسجد سے نہیں ہے. نسبت بدلتے ہی شے کی اہمیت بدل جاتی ہے. ہمارے گھر میں بہت سے اچھے ٹیلز لگے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کو جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے کوالٹی کے نہیں ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے پتھر تھے، وہ گرینیٹ نہیں تھے. وہ اگر کوئی گرینیٹ لگا دیا، گرینیٹ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اب جیسے بہت سے مالداروں کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اپنے طہارت خانوں میں، جیسے دبئی کے پرنس ہے اور وہ طہارت خانے کا جو ویسٹرن ہے اس کو بھی اس نے سونے کا بنا لیا، اس کو بھی سونے کا بنا لیا. وہ سونے کا بنا لے، کسی اور اس سے قیمتی کا چیز کا بنا لے، خانہ کعبہ کے پتھر کی جو اہمیت ہے، خانہ کعبہ کے در و دیوار کا جو مقام ہے وہ کسی سونے چاندی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اس گھر کو نسبت ہے اللہ سے. نسبت جیسے ہی بدل جاتی ہے شے کی اہمیت بدل جاتی ہے. انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں تو اللہ کا نور الگ ہے، میرا نور الگ ہے. وہ میں نہیں، میں وہ نہیں. یہ اور بات ہے کہ دونوں میں جدائیگی بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے. اسی لیے کلمے میں دو کلموں کے درمیان واو کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، حالانکہ مضمون الگ ہے مگر یہ دو ذاتیں اپنے درمیان کبھی بھی جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ محبوب سے جدا نہیں، محبوب اللہ سے جدا نہیں. اب اسی لیے بتا دیا کہ اب بندوں کو آسان نسخہ اللہ نے دے دیا. اگر میرے پاس حاضر ہونا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو پکڑ لو، کیونکہ ان سے بالکل لگا ہوا ہوں میں، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہے.
تو دوستو بات شاید بہت طویل ہو گئی ہے، میں اپنا مضمون تو ختم کر چکا ہوں، آخر میں چند باتیں یہ عرض کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے دین کو نہیں سیکھا، اللہ کو نہیں سمجھا، رسول کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی خامیاں آ گئی۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیے، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں یہودیت اور نصرانیت غیر اختیاری طور پر رچ بس گئی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور ہم سارے لوگ دنیا کے کمانے میں ہیں۔ دین کے لیے اور مذہب کے لیے، اپنے ایمان اور آخرت کے لیے ہم نے کیا اختیار کیا؟ سرکار کیوں آئے تھے دنیا میں؟ میلاد بنا کر یوں ہی چلے جانا ہے ہمارا مقصد؟ حضور کیوں آئے تھے؟ ہم کو مولا سے ملانے کے لیے آئے تھے، ہمارے پیشانیوں کو مولا کے بارگاہ میں جھکنے کے لائق بنانے آئے تھے، اور ہماری پیشانی اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکی، ہم مولا کے قریب نہیں ہو سکے، تو ہم نے سرکار دو عالم کے مقصد کو پورا ہونے نہیں دیا۔ وہ خوش کب ہوں گے؟ سرکار خوش کب ہوں گے؟ ہم بخشے جائیں گے، اور ہم بخشے جانے والے عمل کریں گے تو خوش ہوں گے نا۔ دین کی نصرت کریں گے تو سرکار خوش ہوں گے۔ ہم نے خوش کہاں کیا حضور کو؟ ہم نے تو ہمیشہ سرکار کو ناراض ہی کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کوئی قتل کر دے، کوئی قتل کیے ہوئے بات کرے، مارنے کی بات کرے، کون برداشت کرے گا؟ مگر ایک بات ایمان افروز سنیے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، اس امت کے ایسے امام گزرے ہیں جن کو اللہ نے خواب کے تعبیر بتانے کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ جب آپ کے پاس کوئی خواب کی تعبیر آتی تو یہاں تک بتا دیتے تھے کہ یہ خواب کا دیکھنے والا کون ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑے اللہ والے آ کر اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں قبر کھود کر دفن کر رہا ہوں۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو آپ امام ابن سیرین فرماتے ہیں، دیکھو ذرا ٹٹولو کہ تمہاری بستی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اسی طرح سے دفن کر دی جا رہی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ خواب کی صورت میں تم کو دکھا رہا ہے۔ ہم نے سنت رسول کو پامال کر کے حضور کو دفن کر دیا۔ یہ لفظ استعمال کرنا تو گوارا ہم نہیں کرتے، مگر ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ دوست، کہاں ہے ہماری زندگی میں سنت رسول؟ ہمارے جسم پر لباس کہاں ہے؟ ہمارے چہروں پر سنت رسول کہاں ہے؟ اب بعض لوگ یہ تو ظاہر تو بتا لیے اور باطن میں اخلاق سے اتنے دور ہے۔ ہمارے بات کرنے کی تمیز کیا ہے؟ بیویوں سے کیا سلوک ہے؟ بیویوں کا شوہروں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اولاد کو ہم نے کس کا غلام بنا کر رکھا؟ ان کو ٹی ویوں کے حوالے کر دیا ہم نے، ان کو فون کے حوالے کر دیا ہم نے، بتا دیا کہ تم فلاں ہیرو کو دیکھو اور اس کے تم شیدا بن جاؤ۔ اس کو بتایا ہی نہیں کہ اصل ہیرو بننے کا لائق کون ہے، محبت کے لائق کون ہے، قربان ہونے کے لائق کون ہے، مر مٹنے کے لائق ذات کون ہے۔ کبھی تعارف نہیں دیا ان کو ہم نے، کبھی یہ موقع ہم نے ان کو پیدا کر کے ہی نہیں دیا۔ پھر کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ ہم نے اس طرح کر کے ایک سنت اس بستی میں سرکار دو عالم کی مٹ رہی ہے، تو خواب یہ دیکھ رہے ہیں جہاں ہزاروں سنتیں مٹتی رہے صبح شام، تو وہاں کا حال کیا ہوگا؟ دوستو، ایک دن جانا ہے خبر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کو صورت دکھانا تو برحق ہے، مگر جب سرکار دو عالم کو صورت دکھانے کا وقت آئے گا، اس وقت کیا حشر ہوگا ہمارا؟ جب حضور کہیں گے کہ اے میرے امتی، تیرے لیے میں یہ کام کیا تھا، تیرے لیے میں اپنی آل کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کر دیا، ساری رات رو رو کر اپنے آنسوں سے تیری زندگی کو دھوتا رہا، اور تو اس حال میں آیا میرے پاس، کیا صورت دکھائیں گے؟ یاد رکھے، جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ بھی رہے گا، ساتھ میں اللہ کے محبوب بھی رہیں گے، اللہ کے محبوب بھی سامنے رہیں گے۔ اللہ کا سامنا کرنا ایک الگ بات ہے، وہ شدت اور عذاب کا مسئلہ ہے۔ یہاں سرکار دو عالم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے سامنے رسوا ہو جائیں۔
کیا صورت دکھائیں گے؟ یہ احساس اگر ہمارے اندر ہے، اپنے زندگیوں کو بدلے، اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائے، آقائے دو جہاں کے غلام بن کر آپ کی غلامی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے سوا دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، یہاں پر ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما، اس محفل کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما، دین کو قائم فرما، تلاوت قرآن کو قائم فرما، ذکر و اذکار کو قائم فرما، ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرما، کاروبار برکتی، گھروں میں رحمت نصرت نازل فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ، چھوٹوں کو سلامت رکھ، ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما، ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا، ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے جوڑوں کا انتظام فرما، خیر سے ان کے شادیوں کا انتظام فرما، یہ تیری امانت ہے، اسے قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، سکرات الموت کی تکلیفوں سے محفوظ فرما، کلمہ شہادت پر ہمارا خاتمہ فرما، زخت قبر سے محفوظ فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، مرحومین ماں باپ کی مغفرت فرما، مرحومین ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے ساتھ ان کی خدمت کر کے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔